کری دیا رہنا ذکر نبی دا کری دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کری دیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے حضرت یا رسول اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے میرے واسطے دعا منگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا حضرت یوشع بن نون انہوں دا زمانہ آیا میں انہوں دے کافر فوج شامل ہو گیا ایک جگہ تھی جنگ کی تھی فتح ہوئی جس جگہ تے فتح ہوئی نا اتنے سے چڈے لائے جو چڈے لائے تو انہوں چڈیاں دے تھلے سی بیٹھے تے میں کی دیکھا ہوا جو چلی نا تو چڈے جڑے سی انہوں دے جڑے کپڑے سی نا ہلے وہ جو کپڑے ہلے ہوا کی وجہ نہ تے انہوں وچوں بھی آواز آوے محمد 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 کہندا میں بڑا حیران ہویا کہ کپڑے وچوں بھی آواز محمد دی آ رہی ہے کہندا وہی زمانہ گزر گیا پھر جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا میں زمانہ دیکھیا آخر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قدمات میں ایک دن بیٹھا سا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا فرمایا کوئی مردہ ہے تے لے کے آؤ میں زندہ کرا اکھاں تو نبی نے ماں دے پیٹ جو مادری نبی نہ پیدا ہویا ہے پتن چو پہ لے کے آؤ میں تو بھی ٹھیک کر دیا گا اگر کوڑ دی بیماری والا لے آؤ میں ٹھیک کر دیا گا فرمایا مٹی دے پرندے بنا کے لے آؤ تے میں انہوں نے پھوک مارا گا اوٹ پھینک کے کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پریکٹیکل طور پہ سارا کچھ کر کے دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سی 29 سال لمبا قد سونا چہرہ زلفاں لمبیاں لمبیاں اے رخسار سرخ رنگ دے سن تے کہندا اسی 40 بندے اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے گئے تے دروازہ کھڑکا کے پوچھا کہ جناب جس نبی دیاں گلاں سارے نبی سنان دے آئے ہیں کدھر تسی ہو تے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں ہن نہیں دساں گا سویرے دساں گا پہلے سٹیج لاؤ لوکاں نو بلاؤ جلسہ کرو سبحان اللہ پھر مینوں بلاؤ پھر مینوں پوچھو کہندا صبح سٹیج لگ گیا لوگ آگئے دنیا ہی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگئے کہندا میں کول کھڑا سا تے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ تسی او نبی تے نہیں جس نبی نہیں اگر سارے نبی کر دے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں او نبی نہیں میں دیو اس نبی دا اعلان کرنے واسطے آیا ہوا جڑی میرے رب نے منہ انجیل کتاب عطا کی ہے اس انجیل میرے رب نے منہ حکم عطا کیتا ہے حکم فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اے مریم دے بیٹے عیسیٰ میری بات غور سن لے میرے آخری نبی تو پہلو جا کے میرے اس آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کا اعلان کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسیٰ مریم دا بیٹا کاش کبھی میری زندگی وفا کرے میں نے اس محمد دی جتی مبارک جیڑی ہے ان دے تسبیح کھولن دا موقع ملتا یار دیکھو نا کیسی بات ہے نبی ترس دے گئے ساڑھے نبی دی امت وچان واسطے جیسی تو کیتا بھی کوئی نہیں رب نے سانو پیدا کر چھوڑیا سبحان اللہ امت پیدا فرما چھوڑیا ایک بات غور نہ سنو دیکھو میری بات سنو
سکول چ نا ماسٹر صاحب جدو حاضری لاندے نے نا بچیاں دی تے وہ نام بولدے نے جدو نام بولدے نے تے اے رجسٹر ہے تے اے پیلسن ہے اے نام بولے اگوں جواب ہے جی جناب جیڑا تے جواب دیندا ہے نا اگوں جی جناب پھر استاد حاضری لا کے ایک دفعہ چہرہ چک کے تے اون دے چہرے ول دیکھدا ہے سبحان اس طرح ہی ہے بولو چلا مدینے جا کے فوت ہو سبحان اللہ یہ دعا چنگی نہیں لگتی مینوں واپس دے دیو میرا پھر جانتے دل کردا ہے سبحان اللہ اچھا اچھا استاد حاضری لگا کے تو اندے چہرے وال دیکھدا ہے شاگرد دے چہرے وال یار جس سکولے ماسٹر حاضری لاوے کلاس وچ جماعت چ بیٹھے بچے دی جیڑا کلاس چ بیٹھا ہوئے استاد دی حاضری لگا کے اندے چہرے وال دیکھے توجہ تے جیڑا میرے نبی دے میلاد جا کے بیٹھا ہوئے مدینے والا بھی اندے چہرے وال دیکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انہوں بندہ عرض کرتا یا رسول اللہ یہ وقت زمانہ گزر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ اس نبی نے کدوں ہونا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ٹوٹ جاواں گا آسمانہ تے 600 سال بعد وہ نبی آئے گا سبحان اللہ دلی بول سبحان اللہ کیجئے سبحان اللہ پھر میں نو گل یاد آ جاندی راول پنڈی تو اگے کوٹا میں اتنے تقریر کرن گیا تو کچھ بیلیاں نے پیسے سٹے سٹ دینے نا حضور دے سنا خانہ تو اپنی محبت نال ایک شیخ بیٹھا سی ان دے دل چ گل آئی میں بھی کچھ سٹا انہیں جیب چت ماریا تو ٹھیانی نکلی ٹھیانی انہیں اپنی مٹھ چ پڑ لی انہیں کہا جدوں کو مولوی صاحب چنگا شیر پڑھ کے میں بھی سٹ دیاں گا اتھی بیٹھے جے سبحان اللہ اونا راہ صاحب 2-3 واری انہوں جوش آیا پھر ہاتھ پیچھے کر لوے 2-3 واری جوش آیا پھر ہاتھ پیچھے او دے گھنٹے بعد گرمی دا موسم سی انہیں اینج اکھ کھول کے نا اینج کانی جا کر کے دیکھ کیا تو مڑکا آیا تھی کہنا اچھا ہن مینوں سمجھ آئی شیخ سی نا جو کوئی بیٹھا تے ناراض نہ ہوئے کہنا ہن مینوں سمجھ آئی ٹھینیے ہن سمجھ آئی تو اصل چ رونا اس تو پیا بھی میں تو جدا نہیں ہونا چاہتا تو گل ہے بھی کئی بندیاں نے نا وہ شیخ طرح سبحان اللہ بھی کنجوسا طرح سانپ کے رکھی ہوتی کہ جے منہ جو ایک کڈ لین لفظ کی تو ساڈے بڑکے نہ بخشے جان سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول نا وہ بندہ کھڑا تے پوچھا کہ وہ نبی کدوں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جان تو 600 سال بعد آ گئی ان حضور نے جو ملاقات ہوئی نا کہ عرض کرتا یا رسول اللہ پھر میں ایک درخت تھلے بیٹھا وہ اجاڑ بیابان جنگل وچ درخت سی میدانی علاقہ سی سائڈ تے جنگل سی لیکن وہ درخت منفرد سی علیحدہ سی جنگل تو ہٹ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ دیر اس درخت تلے بیٹھا تے جدو اٹھ کے میں ٹرن لگانا تے درخت چو آواز آئی درخت دیا ٹہنیاں چو آواز آئی وہ جان والے ہیں ذرا واپس مڑے نا تسی کہو کہ بھی درخت بھی بول دے جے رب پتھر وچو پہاڑ وچو زندہ اونٹنی کڈ سکدا ہے سبحان اللہ سبحان جے رب پتھر وچ کیڑے نو رزق دے سکدا ہے تے اون دے واسطے مشکل تے کوئی نہیں درخت چ بولنا کہنا میں حیران ہوں یار صاحب کہنے لگا میں حیران ہوں کہ درخت بولتا پہ کہتا جدو کریم میں آیا نا تے میں آ کے پوچھا کی گل ہے تے درخت او بیٹا بیٹھ درخت دیاں ٹہنیاں چو آواز آئی گل سن تو چلے ہیں تے میری بھی گل سن لا میرا بھی پیغام لے جا مینوں پتہ ہے تیری ملاقات اس آخری نبی نال ہونی ہے تیری ملاقات اس آخری نبی نال ہونی ہے کہنے لگا تینوں کیا پتہ ہے کہنے لگا تیرے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہنے لگا اس گل دا تینوں کی میں پتہ ہے کہنے لگا میں کوئی عام درخت نہیں نا میرے تھلے ہون تک جتنے نبی دنیا تے آئے نے سارے بیٹھے سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے دور دے اندر 2-2 4-4 5-5 10-10 اکٹھے ہو کے میرے تھلے آ کے بیٹھے رہے نے تے جدوں بیٹھے سن نا اودوں اون دی گلاں کردے سن سبحان اللہ کہندا میں پوچھا گلاں کی کردے سن تے کہندے سن ذکر نبی دا کر دے آوے نا ذکر نبی دا
میرے نبی نے یہ ساری گل سن کے اللہ کے دعا کی تھی، یا اللہ میں اس درخت نو دیکھنا چاہنا جن دے تھلے سارے نبی بیٹھے تے جن نے مینوں دیکھا بھی نہیں تے مینوں سلام بھیجیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جلدی جا تے پر مار کے سارے حجابات اٹھا تے درخت میرے یار دے قدماں وچ لے آیا۔ سبحان اللہ۔ درخت میرے نبی دے قدماں وچ آ گیا، میرے نبی نو آ کے انہیں سلام پیش کیتا۔ جدو میرے حضور نو سلام پیش کیتا تے میرے آقا رحمت اللہ العالمین نے اپنی نگاہ نبوت نال اے دیکھا درخت دے پتیاں نو، ٹہنیاں نو، تے انہاں پتیاں تے کچھ نام لکھے سن۔ جدو کچھ نام لکھے سن تے میرے آقا نے فرمایا کہ اے تیرے پتیاں تے نام کنہاں دے لکھے نے؟ اے بات غور نال سنیا جی، تیرے پتیاں دے نام کنہاں دے لکھے نے؟ تے درخت بول کے کہندا یا رسول اللہ یہ تواڈے انہاں امتیاں دے نام لکھے نے جڑے سخت گرمی وچ روزے رکھن گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن ایک باری ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے پے جے۔ اچھا ماں بزرگاں نوں نیند آئی ہے انہاں دی وجہ تو میں جلدی بس کر دینی ہے۔ دل تے کردا جے تھرموس چاہ دا ہوندا نا میرے کول تے میں چونڈی چونڈی تواڈے ہتھاں تے روڑدا تے کہندا ہن دسو سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ابا ٹھیک ہے تے میں بھی انشاءاللہ تعالی میں کوئی روند نہیں ماردا پیا تواڈے نال، میں وفا کردا پیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھ کے کدی تقریر نہیں کیتی کیونکہ حضور دا جتھے میلاد ہوندا بندے نال فرشتے ضرور آئے ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر نو اس ویڑے نو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ زمین آسمانی آفات و بلیات کو محفوظ رکھے۔ ہاں توجہ، میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے پتیاں ہوتے یہ نا کنا دے دے۔ درخت بول کے کہندا یا رسول اللہ تواڈے انہاں امتیاں دے نام نے جڑے سخت گرمی وچ روزے رکھن گے نالے نمازاں پڑھن گے۔ یا رسول اللہ باقی کچھ انہاں امتیاں دے نام نے، کچھ سارے نہیں، میں کچھ انہاں امتیاں دے نام نے جڑے تہاڈا میلاد منان گے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑے ہن بولے نے نا ایتھوں اٹھ کے جان اکھ لگے حسین دے نانے دا دیدار کرا دے۔ یا اللہ ہن جڑے تھوڑا جا ایس گٹھن کو بولن نا تے اسے مہینے مدینے ٹر جان۔ یا اللہ جڑے ہن بولن نا اپنے ماں باپ دے نال مدینے جان۔ توجہ یمن چوں نہیں، یمن چوں بات میری غور سنے دی، یمن چ ایک بندہ سی تے ہے سی غیر مسلم، بات میری غور سنے دی، ہے سی غیر مسلم، انہیں نال پڑوسی سی جڑا ہمسایا وہ بڑا امین سی، ہر سال دیگا پکانیاں اپنی ہمت دے مطابق۔ انہیں پوچھا بھی کی کردا ہے مسلمان؟ انہیں کہا اپنے حضور دا میلاد مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک دن انہوں نے پوچھتا یار تیرے کو پیسہ پڑا ہے میلاد منانا ہے یہ کی کردا ہے؟ انہیں کہا ساڈے نبی دی ولادت تو اس مہینے چ تے میں اس واسطے حضور دا میلاد منانا۔ انہوں نے کہا یار میرا بھی دل کردا ہے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لے، انہیں مولوی صاحب سدے تو انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا ہن وہ کہندا کو وظیفہ، کہندا بھی اس کلمے نو پڑھدا رہیا کر۔ کچھ دن اس نے کلمہ محمدی پڑھیا، سبحان اللہ۔ پڑھن تو بعد ایک دن اندر کول آیا، کہنے لگا ویسے آپس کی گل ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے جس نبی دا تسی میلاد مناندے ہو وہ کتھے ملن گے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور کے زمانے دی بات 1400 سال پرانی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا ساڈے حضور مکہ شریف رہندے نے، اسی یمن چ سیدھا سادہ بندہ سی، پنڈ دا رہن والا سی۔ انہیں کہا خیر ہے، انہیں کہا یار میں کلمہ پڑھیا تے دیکھیا نہیں انہاں نوں، بن دیکھے کلمہ پڑھیا ہے تے جدوں میں کلمہ پڑھدا میرے دل نوں سکون بڑا ملدا ہے۔ میں سوچیا بھی جن دا کلمہ پڑھیا، جن دا نام لیا دل نوں سکون ملدا ہے، جدوں میں اون دے چہرے دی زیارت کرے گا پھر پتہ نہیں کی بنے گا۔ میں چاہنا بھی زندگی وفات کرے تے میں اس سونے دی زیارت کراں تے میرے دس وہ سونا نبی کتھے رہندا ہے؟ اس کا ایڈریس ہوتے سمجھایا دسیا، انہیں کہیں جائیے کہ مکہ شریف آئے گا، مکہ شریف جا کے جن تو مرضی پوچھ لیں۔ سیدھا سادہ بندہ سی راہ صاحب، پینڈو بندہ سی، پنڈ دا رہن والا، آیا تردا 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 آ گیا مکہ شریف۔ جدو مکہ شریف آیا نا تے مکے دے بازار چ وڑیا تے اتوں پوچھدا ہے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ملن گئے؟ سبحان اللہ. اچھا ادو حضور دے کوئی دشمن بھی ایسا ابو جہل بن گئے بے ایمان. وہ ابو جہل نے تو ساری زندگی میرے نبی کی مخالفت کی تھی. ایک دن حضور خانے کعبے میں نماز پڑھتے پہ کہ ابو جہل آ گیا. انہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے دیکھا سجے دیکھا پیچھے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں دیکھتا پیا. انہیں کہا موقع بڑا سونا ہے, حضور نماز پڑھتے پہ نے کیوں نہ ہوئے سارے بتاں دی مخالفت کرتا ہے, سارے بتاں دی مخالفت کرتا ہے. انہیں پتھر چکیا, ارادہ کیتا کہ محمد دے سر مارا معاذ اللہ تے اسلام دا جڑے پانی ہے انہوں میں ختم کر دیا معاذ اللہ. حضور سجدے وچ گئے نا جدوں رائے علی صاحب ابو جہل نے پتھر چکیا تے انج مارن لگا اتنے رب دیکھدا پیا سی. سبحان اللہ. آواز آئی ہے دنیا دے کتیا اے دنیا دے تو یار ہو اقرار دے ٹائم تے ٹرے تو جا کے فکر نہ کری پریشان نہ ہوئی میں تیری کنڈ پیچھے موجود ہوں. اگر کوئی پریشانی بنے تے مینوں دسی میں پہنچ جاواں گا. اے دنیا دی لانتی آ اے گندی سوچ دے مالکا کی ہویا ایک یار میری عبادت وچ مصروف ہے میں رب اور دی نگہبانی کردا پیا. تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. اچھا انہیں پتھر چکے نا جدو حضور سجدے چکے انج مارن لگا نا پتھر تو نہیں بجا, ہاتھ دے نال پتھر چمٹ گیا. جدو ہاتھ دے نال پتھر چمٹ گیا نا تے بڑی کوشش کی تھی اتارن دی نہیں رتھا. گھر چلا گیا, ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, آن گوان سارے نو آکھیا ذرا لاؤ تے صحیح پتھر نہ لتھا. انج لگی جتنا الفی لگ گئی. وہ اخیر بازو میں درد ہونے لگ پی. کلو کا 1.5 کلو دا پتھر انہیں چکیا بے ایمان نے, بلکہ اس تو بھی زیادہ ایڈا بازو تھلے لمکیا درد بڑی ہوئے. ابو لہب آیا انہیں بھی کوشش کی تھی, عتبہ آیا انہیں بھی کوشش کی تھی, شیبہ آیا انہیں بھی کوشش کی تھی. جو تو ہر کافر نے کوشش کی تھی پتھر نہ لتھیا. ایک آیا انہیں چھڑی بڑی کہنے لگا گل سننے دے میرا بازو نہ بڑھ دے. وہ کہا پھر پتھر اتارنا نہیں, وہ کہا تھوڑے کسی کو نہیں لتھنا, ایک ہی بندہ ہے جڑا لا سکتا ہے. سبحان اللہ. انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب کیا حضور دے آستانے کار دروازہ کھٹکھٹایا, میرے نبی باہر آئے. میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے چاچا؟ کہنے لگا محمد وہ ابو جہل دے نا پتھر لگ گیا ہاتھ نال تے وہ لانا ہے. اللہ وہ لانا ہے. حضور نے فرمایا کہ حضور نو تو سارا پتا سی. میرے نبی نے نہیں پوچھا بھی کیوں لانا ہے, انہیں کیتا کی, حضور نو سارا پتا سی. حضور جدو گئے نا جو گئے سامنے دیکھا ہاتھ پتھر لمکے پیا. میرے نبی نے مسکرا کے اس پتھر والی اشارہ کیتا, وہ پتھرا وہ اس پتھر کو لوگ کی لینے چھڑ دے. سبحان اللہ. وہ پتھرا اب میں پھر تو کئی بندے جدو اٹھنا ہوندہ نا تو انہیں کان سے کہنے میں اٹھتا پیچھے تو آ جائیں. وہ کہتا ہے جتی پئی ہوئی تو پھر ہی پاک کیا ہوا گا نا. میرے نبی نے دیکھ کے نہ فرمایا کہ وہ پتھرا وہ اس پتھر کو چھوڑ دے کی رہنے یہ دیکھو. میرے نبی کی زبان پہ انی گل نکل نہیں سی تو پتھر تھلے آ گیا. سبحان اللہ. یار حضور دے منہ جیڑی گل نکلی پوری ہو گئی. آقا دے منہ تو جیڑی گل نکلی وہ پوری ہو گئی. ہن او پنڈ دے ہاتھ دا بندہ یمن چ چلیا جدوں مکے آیا نا تے مکے چ داخل ہویا اجنبی سی انہوں رستے دا نہیں سی پتا. اگے جو داخل ہویا تے اگے سی خانہ کعبہ. سبحان اللہ. ڈھلے بولے جے ڈھلے بولے جے بولن انہاں نوں جلدی اوتھے بلا, نہ بولن انہاں نوں سمندر دے راہ تھڑی بلا. جدو گیا نا انہیں دیکھا ایک پتھراں دا کوٹھا ہے, ان دے ارد گرد لوگ طواف کر دے پے نے, چکر لاندے پے نے. انہوں نہیں سی پتا, نواں نواں مسلمان ہویا سی. او تے کسے بندے نوں پوچھدا بھی ہے بندے کون نے؟ انہیں کہا یہ مسلمان نے. تو انہیں کہا ہے کوٹھا, انہیں کہا خدا دا گھر ہے. انہیں کہا یہ لوکی ان دے آلے دوالے چکر کیوں لاندے پے نے؟
انہیں آخیا کہ جدو لوگ گناہ کر لیندے نے نا تے رب دا حکم ہے میرے گھر آ کے چکر لاؤ 7 میرے کو معافی مانگو میں گناہ معاف کر دیاں گا. میں سوچا یار پھر یہ تو بڑی چنگی گل ہے پھر میں بھی چکر لانا تے پھر چکر لا لوں کے بعد حضور دا بھی پوچھ لیں گے بھی وہ کتنے رہندے نے. جدو رائے صاحب جدو وہ بندہ چکر لان لگ پہ نا تو انہیں اتوں پوچھا بھی پڑھنا کی لوگ تو پڑھتے سن لبیک اللہم لبیک. میں بھی اللہ نے مینوں بھی توفیق دیتی میداب رحمت دے پرنالے تھلے نا رائل اقبال صاحب میں کھڑا سا اللہ نے توفیق دیتی رب تانوں بھی سارے توفیق میرا جتھے میرا قد تھوڑا اونچا سی ایک بندہ پاکستان تو ہی گیا ہے پیور دیسی بندہ سی تے اون دے کنا دے کول میرا منہ تو خدا دی قسم کہے پیا روے تے نالے کہے یا اللہ میں چوریاں کیتیاں میں پٹھے وڈے میں پانی وڈیا میں پتہ نہیں کندی فصل تباہ کیتی کندی بکری کھولی کندی مجھ چوری کیتی کندا نقصان کیتا تھانے والے مینوں کٹ کٹ کے فنا کرتا میں منیا نہیں کسے کو تو یا اللہ تیرے کول تے میں ساریاں گلاں آپ دسدا پیاں تینوں سارے ہی پتہ ہے مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے یار او تے رب العالمین دلاں دے بھیج جاندا ہے. جب وہ بندہ سادہ بندہ انہیں کہا ایڈی لمبی دعا تے مینوں نہیں آندی لبیک اللہم لبیک اے ساری دعا اے مینوں ہی تلبیہ آندا. وہ جدو مسلمان ہویا سی تے انہیں وہ گوانڈی کو پوچھا بھی میں پڑھا کیوں نے کہا تو یا کریم پڑھیا کر. سادہ بندہ سی ان پڑھ ان سارے پڑھن لبیک اللہم لبیک پہلا چکر لگایا لوگ پڑھ لبیک اللہم لبیک تے او پڑھے یا کریم یا کریم یا کریم. ایک چکر لگا پھر دوسرا چکر لگایا پھر جب تیسرا چکر لگایا تے تیسرے چکر دے وچ جڑی کتار سی وہ پڑھے یا کریم تے اودے پیچھے دیکھو اودی قسمت ہے رشک کرو پیچھے میرے حضور آ رہے پیچھے میرے آقا سن حضور بھی اندے منہ تو سن کے نا پڑھ لپے یا کریم سبحان اللہ. یہ بیبیاں چپ رہے نا تو میں کو گل چاہیے سناواں تھانوں سبحان اللہ. یہ لگتا ہے سویرے چ 2 جلسے ہو رہے نے کہ آر تے پار سبحان اللہ. تے میں ان دا خطیب نہیں ان دا ڈرائیور ہی نہیں 46 سیٹ تے بیٹھا ہوں تے او اگے بیٹھا ہوں تے پیچھے چھاں تک مینوں خبر نہ ہوے. توجہ او پڑھے یا کریم یا کریم یا کریم تے پچھوں بھی آواز ہے یا کریم یا کریم یا کریم. جدوں دے کن وچ آواز پئی اونے تے پیچھے کر کے دیکھیا نا غصے نال کہ اے بندہ میری نقلاں لاندا پیا تے پھر منہ اگے کر لیا. دل چ خیال آیا کہ میں وہاں پردیسی اے وے دیس والا میں وہاں غریب اے وے امیر میرا اتھے میری سائڈ کسے نہیں لینی این دی سائڈ ساریاں لینی میں انہوں کہاں کی میری نقلہ لاندہ پہ ہے. جدو چوتھے چکر تے آیا نا 5ویں چکر تے آیا تے کہے یا کریم یا کریم یا کریم. میرے آقا بھی فرمان یا کریم یا کریم یا کریم. انہوں نے پھر سنے تو مجبور ہو کے آج پیچھے ہو کے نا کہندہ ہو پائیا وہ میری نقلہ کو لانا ہے. سبحان اللہ. کہندہ کیوں کیا بولو نا میرے نبی نو حضور پیچھے سا کہندہ ہو پائیا میری نقلہ کو لانا پیا. حضور نے فرمایا میں تیری نقلہ نہیں لاندہ پیا تو پڑھدا پیا میں بھی پڑھدا پیا. کہندہ ہن نہ میری نقل نہیں. حضور نے فرمایا جی میں پڑھا جو تو پڑھ دیں تو کی کرے گا. کہندہ میں وہ کچھ کراں گا کہ تو یاد رکھے گا. میرے حضور نے فرمایا کی کرے گا. کہندہ کہ میری تے نا مکے چ بڑی واقفیت ہے میں اپنے یار نو سد لینا ہے. سبحان اللہ. پھر تیرے نال گل کراں گا بھی ہن دس میری نقلہ کیوں لانا پیا. پھر 5واں چکر 6واں چکر وہ کہے یا کریم. حضور بھی کہنی یا کریم یا کریم. 7 چکر جو پورے ہوئے نا کہندا او نکلن لگا نا تے حضور بھی نکلے
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਕੋ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम। तो मेरे नबी ने सुनिया ना, हजूर ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। सुभान अल्लाह। चलो मदीने टुर जाओ। एक माई सी, माई बुढ़ी जी, सन 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, हर चक्कर दे आखिर यही गल कवे। एक बुजुर्ग बड़ी सोहनी उन्हां दी शक्ल, नूरानी चेहरा, वो आके कहंदे ने अम्मा अल्लाह ताला दी बारगाह चीज नहीं कहीदा कि तू मन जा चंगी गल ही, ते जे रब ना मने तो तू की कर लेगी? कह लगी यही ते मैं कहनी पई हां, या अल्लाह मन जा ते चंगी गल ही, नहीं ते मैं मदीने जाके तेरे यार को शिकायत ला देनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, जो हुजूर ने उन्हें पकड़े तो बैठ के कोल मेरे नबी ने फरमाया कि जिस तरह तेरी वाकफियत है उन्हें जानता है, देखिया ही। कहने लगा जी आ वैसे हम आपस की गल है, तुसी को थोड़ा जिहा प्यार नाल बोले हो तो तुहानू दिल की गल दस दियां, मैं बिन देखे ही उन्होंने कलमा पढ़िया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया सी ना कि साहबा को पूछा कि ईमान सब तो ज्यादा अच्छा किंदा है? ते साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दसिया कि मैं जिन्हें तुम देखे है। हजूर ने फरमाया नहीं, जिन्हें मैनू देखे है उन्हें देखने तो पहले मैनू आजमाया है। किसी ने कहा नबी तामन्ना के चंद के टुकड़े करके दिखाओ, किसी ने कहा सूरज को वापस बुलाओ, किसी ने कहा कलमा ता बना के दरख्त बुलाओ, किसी ने कहा कलमा ता बना के पत्थरों अपने कोल बुलाओ। चेक करके आजमा के फिर कलमा पढ़िया। ईमान उन्होंने लोगों का आखिरी जमाने जिन्हें मैनू देखा नहीं होना ते सारी सारी रात मेरा जिक्र सुनने वास्ते चटाइयां ते बह के रात गुजारते हैं। अच्छा, हजूर ने फरमाया कि गल सुन, ओ जिंदे बारे तू सुने है ते जिंदा कलमा पढ़िया है। हजूर ने बाजू तो पकड़ के फरमाया कि अपनी किस्मत ते रशक कर, मैं ही अल्लाह दा नबी हां। कदमा च डिग पिया ते रोन लग पिया, चीखा मारन लग पिया। मेरे नबी ने फरमाया रोना क्यों है? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैनू नहीं सी पता तुसी हो, मैं तो तुहानू बड़ा कुछ कह बैठा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि मेरे गुलाम लोग मैनू पत्थर मार देने ते मैं दी उन्हां नू भी दुआवां देना। लोग कंडे खराब देने रावां विच, मैं दी उन्हां वास्ते भी दुआवां करदा, तू तो फिर मेरा उम्मती है। हजूर ने फरमाया कि मैं इत्थे भी और आखिरत विच भी मैं तेरा ज़ामन शफाअत दा, तू मेरा कलमा पढ़िया एडी मुहब्बत नाल आया है, मैं वादा करदा क़यामत वाले दिन उन्हीं देर जन्नत च नहीं जावांगा जब तक तेनू नहीं पकड़ के नाल ले जावां। सुभान अल्लाह। अजे हजूर ने गल्लां करदे पे ने ते थोड़ी देर हुई ना ते हजूर ने रुखे मुबारक इधर फेरिया। हजूर गल्लां करन लग पे, वो सोचदा है कि हजूर हुणे मेरे नाल गल्लां करदे पे सन, अगे बंदा भी कोई नहीं, हुण गल्लां किदे नाल करदे पे ने। फौरन जिबरील आए, जिबरील ने आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ए जेड़ा तुहाडा नवां नवां गुलाम आया ना, इनू कहो एडा खुश ना होवे, क़यामत दा दिन मैं इहदे कोई हिसाब लवांगा। हजूर ने फरमाया, कहंदा है या रसूल अल्लाह बंदा भी अगे कोई नहीं ते तुसीं गल्लां भी करदे पे हो ते किहदे नाल करदे पे हो? मेरे नबी ने फरमाया कि उन्हें जिबरील आया है ते जिबरील ने आके तेरे बारे आख्या कि रब कहंदा है इनू अपने गुलाम नू कह दिओ
ایڈا خوش نہ ہوئے قیامت والے دن میں اندے کو حساب لواں گا. اچھا ہن او پنڈو جڑا سی نا حضور دا عاشق او کہندا یا رسول اللہ ایک گل تے دسو. فرمایا کی؟ ایا جڑا جبریل ہے یہ آندا ہے اتوں رب کو پیغام لے کے یہ جنی واری بھی آیا پیغام ہی لے کے آیا ہے. حضور نے فرمایا ہاں یہی پیغام لے کے آندا ہے. کہندا یا رسول اللہ کدی اتوں بھی پیغام رب لے کے گیا ہے؟ سبحان اللہ. اے نہیں. فرمایا پھر اج اینو کہو میرا بھی پیغام لے جائے. سبحان اللہ. اچھا کی کہنے لگا کہ اینو یہ دس دیو رب نو جا کے کہہ دے وے یا اللہ جے تو میرے کولو حساب لینا ہے تے میں تیرے کولو حساب لواں گا. کیا تو میرے نبی نے اتنی بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ میرے غلام رب دی عدالت بڑی وڈی ہے ایسے لفظ نہیں بولی دے تو کدا حساب لویں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ ماڑیاں نے کدا حساب لینا ہے؟ میں یہ حساب لینا یا اللہ جتے انیاں نو بخشے ہو تے مینوں بھی بخش دے. سبحان اللہ. جتے انیاں نو بخشے ہی میں تیرے کو بخش میں رب کو لوگاں دی بخشش دا حساب لواں گا تے پھر رب نو کہاں گا جتے انے بخشے نہیں مینوں بھی بخش دے. سبحان اللہ. اینی گل کہہ کے کیا تھوڑی بات دیر بعد جبریل پھر واپس آیا. جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اپنے اس غلام نو کہہ دیو رب کہندا تیرا میرا کھاتا صاف نہ قیامت والے دن میں تیرے کو صاف لواں گا نہ تو میرے کو صاف لواں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میلاد دا دیکھو نا فائدہ کی ہے. میلاد دی محفل دا فائدہ کی ہے سنو ذرا. ایک بار سعودی کمپنی ایک بندہ پاکستان چ چلا گیا تے جتھے گیا اتنے ہندو بھی کام کرتے سن. انڈیا چ آئے دو تین ہندو نال دے کمرے سن تے انہوں نے کہا یار پاکستان چ بندہ آیا تے آؤ نا اندا دل لائیے پردیسی بندہ ہے تے آؤ اندا دل لانے انہوں پوچھتے ہیں بھی تو پاکستان چ آیا ہے تے سانو پتہ چل رہا بھی ربیع الاول دا جدوں مہینہ آندا ہے ہر سال مسلمان گج وج کے اپنے نبی دا میلاد مناندے نے تے کوئی سانو گل بات سنا اپنے پاکستان دی بھی کنج مناندے نے. اچھا وہ جڑے گھر چوں گیا سی نا وہ سی دوجے محکمے دا کار سمجھ گئے جی جڑے کہندے نے جی اے جھنڈے لا لو رات نو اسی پٹ دینے نے. مینوں ایک بندہ کہن لگا جی جھنڈے لا لو جنے پٹنا نے جی اسی پٹ دینے رات نو 2:30 بجے تو لا لو کے سو جانا ہے. میں کہا جھنڈے دے تھلے ڈنڈا دیکھیے کیڈا لمبا ہے. کہندا ہاں جی 8 فٹ دا ہے. میں کہا بھی وہ جھنڈا تے ہےگا عاشقاں واسطے تے ڈنڈے ہیں نے تواڈے واسطے. سبحان اللہ. وہ کپڑے تک تے تاں پہنچے گا نا پھر وہ ڈنڈے نو ہاتھ لائے گا تے اس محکمے چوں سی وہ بندہ. وہ کہنے لگا انہاں آگے پوچھا انہاں کہا یار تو پاکستان چوں آئے ہیں تے سانو یہ دس سنیا اتھے میلاد بڑا حضور دے عاشق مناندے نے ربیع الاول گزر جاندا پورا سال ہی میلاد مناندے رہندے نے. انہیں کہا ہاں جی. انہیں کہا کندا مناندے. انہیں کہا جی بڑا سونا. انہیں کہا جی ہن میں دساں بھی میں تے منکر ہاں میلاد دا یہ نہ کہنا تو چنگا مسلمان ہے. ایک بولیا ہندو نے کہا تو کی دسنا ہے ساڈے کولوں پوچھ اسی وا انڈیا چوں آئے ساڈی برادری دا بندہ ہے بہت ہی غریب سائیکل ٹوٹا جا تے پھیری لاوے تے ٹوٹی جتی تے پاٹے کپڑے تے گھر دی چار دیواری بھی پوری نہیں سی تے ایک ٹائم پکدی سی تے 3 دن چولہا نہیں سی جلدا. دناں وچوں امیر ہو گیا ارب خرب پتی ہو گیا ملنا تے فیکٹریاں دا مالک ہو گیا. انہیں کہا کس طرح؟ انہیں کہا ایک دن پھیری لان گیا تو سودا نہیں وکیا سبزی نہیں وکی. شام نو آیا دوجا دن تیجا دن سودا نہیں وکیا. جدو سودا نہ وکیا تو گھر چ چولہا نہ چلیا. جدو گھر چ چولہا نہ چلیا نا تو بچے بھوکے ستے. یار غریبی جنہیں اللہ پاک اللہ دے نبی نے بھی اس تو پناہ منگی. میلاد کا مانا یہ نہیں کہ میلاد کی محفل چاہ کے بیٹھے تے کھادا پیتا لنگر تے چلے گئے. میلاد والے آقا دی جڑی تعلیم ہے اس سے عمل کیتا جائے. میلاد دا سچ مانا کی ہے میرے نبی دی تعلیمات تے عمل کیتا جائے. کسی غریب دی مدد کیتی جاوے اور نماز پڑھی جاوے اور کسی دی عزت نفس کو مجروح نہ کیتا جائے. حضرت امام زین العابدین مولا حسین دے بڑے بیٹے آپ نے اپنے علاقے 70 گھر تلاش کیتے سن غریب جنہاں دے گھر چ روٹی نہیں سی پکدی تے کدی کس دے سامنے جا کے دتا بھی کچھ نہیں سی تے روٹی بھی انہاں دے گھر چ روزانہ پکدی سی. آپ نے پہلے 70 گھر تلاش کیتے تہجد دے ٹائم تے اٹھنا 70 پیسے دی تھیلیاں اشرفیاں لے کے
نالے گزرتے جانا نالے دیوار تھانی پیسے سٹتے جانا سبحان اللہ صبح آنڈنا تے گوانڈنا نے کہنا راتی پیسے پتہ نہیں کتوں آئے نے اللہ چولہا جلنا تے اپنا کھان پین دی چیزاں لے کے بچیاں نوں یتیم بچیاں نوں کھوانیاں تے یہ رات اس دن کھلیا جس دن آپ دی وفات ہوئی جدو دفنا کے آگئے تے دوجے دن فجر ویلے جدو پیسے نہ کرنچ پہنچے پھر پتہ چلے تے حسین دا بیٹا زین العابدین رات دیکھو اگر بندہ میلاد مناوے تے ماں باپ دا بے ادب ہوئے تے کوئی فائدہ نہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلادی بڑیاں برکتاں حضرت امام حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولو پوچھیا کہ اگر میلاد مناؤ تے کتنا خرچ کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تو خریدی گل کرتے رب بھی لوگ پہاڑ جنہ سونا دے تے سارا حضور دے میلاد تے خرچ کر سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جنہیں میرے نبی دے میلاد تے 1 روپیہ 1 درہم خرچ کیتا کان رفیقی فی جنہ وہ جنت میرے نال ہوئے گا سنو اولا بندیاں نے آکھیا کہ یار وہ دنہ چا امیر ہویا ساڑا بلاجی دا ہندو انہیں کیا ہو کس طرح انہیں کہا 3 دن جو سودا نانا کیا تے بیوی لڑ پئی انہیں کہا یہاں تے تو سستی کر دیں جا کے سو جانا ہے سودا نہیں بیچتا یہ بھی گل ہے 3 دن ہو گئے نہیں جانے گاہ کے لیے تینوں ملیا اچھا جدو کر بندہ پیسہ کوئی نہ دے وے تے کر دی ایک چیز جڑی نا وہ وڈن نو پئی دی بیوی بھی سیدھے منہ نال نہیں بول دی تے جے بیوی نو لیا کے بندہ دے نا پیسے تے ماڑی جی ہوا چلے نا تو بھی کہندی پپو دے ابا اے لگدا ٹھنڈ ہے گی تینوں دودھ چ پتی پا کے ایک لاچی پا کے نہ دے دیا سنو کہنے لگا کہ 3 دن گزر گئے سودا نہ بھی گیا 4تھے دن گیا نا یہ انڈیا دی بات ہندو دے گھر دی بات ہے کہتا میرا رشتہ دار سی کہتا گیا تے این اگے نے جا کے محلے چ وڑیا تے گلی گیا تے اگے نے دیکھا لیٹاں لگیاں تمبو لگے دریاں وچیاں سون چلے پیا دیکھا پکڑ پیاں انہیں کہا یہ تھے کی گل ہے انہیں کہا رائل اکبر صاحب نے حضور دا میلاد منایا ہے سبحان اللہ انہیں کہا یار جے ناراض نہ ہو مینوں تو پتہ کوئی نہیں میں ہندو ہاں جے میں بہ جاواں تے مینوں بیٹھن دیں گے انہیں کہا یار جڑا مرضی حضور دے میلاد چا کے بہ جائے سبحان اللہ انہیں سائیکل پر انہیں کہا کہ 3 دن نہیں بھی کیا تو کی ہو گیا سودا سائیکل پر لایا تو تے بہ گیا حضور دیاں گلاں سندا رہیا دل تے اثر ہوندا رہیا سبحان اللہ آخر تے سارے لگے پڑیا نا ذکر نبی دا کر دیا رینا ذکر نبی دا کر دیا رینا چنگا لگدا اے سبحانے رل مل بینا چنگا لگدا ایک دن گزر گیا دعا ہوئی آخر تے اپنا دعا منگی لنگر کھادا چلا گیا دوسرے دن سبزی رہ کے اچھا کٹھن دی دیر ہے تو سبزی بھی بک گئی سبحان اللہ کر گیا کھان پینے یہ چیزاں لے کے بیوی بڑی خوش ہوئی دوسرے دن آیا تے آپ لبدا پھرے یار ایتھے کتے میلاد نہیں ہو رہا سبحان اللہ انہیں کہا فلانی جگہ تے ڈال دے محلے چ اوتھے چلا گیا حضور دا میلاد سنیا لنگر کھادا اٹھیا تے پھر جدو گیا تو سودا بک گیا تیجے دن پھر اس طرح ہی اچھا وقت گزرتا گیا کی ہویا جناب ٹوٹا جا سائیکل اندے کول یہ سائیکل تو پھیری تو آیا سائیکل تو آیا پھٹے تھی پھٹے تو آیا دکان تھی دکان تو آیا گدام تھی گدام تو بعد ایک فیکٹری بن گئی پھر 2 فیکٹریاں پھر پلازے پھر ایک مل پھر 2 ملر پتر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے امریکہ دی اعلیٰ یونیورسٹی دے اندر داخل کروائے علی شان ہر شہر دے اندر انہی ایک کوٹھی بن گئی ہر غریب دی مدد کریا کرے جتے بھی پتہ چلے او یتیم بچے نے انہاں دی مدد کریا کرے کوئی بیوہ میں چپ کر کے جا کے مدد کر چھتے انسانیت دے اندر اگر انسان دے اندر انسانیت نہ ہوئے وہ انسان حیوانہ نہ بھی بدتر ہوئے وہ وقت گزرتا گیا کل نفس ذائقۃ الموت تحت بیمار ہویا اپنی بیوی کو کول بٹھا
میں جب مر جاواں تے مینوں اگ نہ لایا جے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فوت ہو گیا تو ہندو کہتے ہیں کہ سارے ہندوؤں وچ رسم ہے اگر کوئی امیر ہندو مرے نا اسی مہنگی ترین لکڑی جڑی سنگل دی وہ لے کے تے اسی اون دے اوتے تھلے رکھ کے تے دیسی گھیو دے 3 سٹ کے اگ لانے ہیں. امیر آدمی سی مریا تے بڑی دنیا کٹھی ہوئی ہندو سارے سندل دی لکڑی اتنے تھلے رکھی اگ لائی پر اگ نہ لگی ایک ماتس پوری پھوک چھڑی اگ نہ لگی دوجی بھی پھوک چھڑی اگ نہ لگی جو تیجی پھوکن لگے نہ اگ نہ لگی تو پتر کہندے نے امی ابا جی نو اگ کیوں نہیں لگدی پئی کہندی پتر ہونے لگنی میں کوئی نہیں سبحان اللہ. پتر کہنے لگے اما یہ گل کی کہنی پئی ہے ساری برادری وچ نک وڈ چھڈیا پے نے اگ کیوں نہیں لگتی پئی ماں بولی کہنے لگی رے بیٹا نہ اینو اگ لایا جے اینو اگ نہیں جے لگنی پتر کہنے لگی امی اودی وجہ کی ہے سبحان اللہ. کہنے لگی سنو وجہ ماں کہندی پتر میں اتنا بڑے ابے نو پوچھا کہ میں اگر تیری زندگی دی ساتھی ہاں کل تو پھیری لانا سے سائیکل ٹپے جائے تھے تیرے نال کو سلام نہیں سی لیندا یہ دنوں وچ امیر ہو گئے ہیں ان دی وجہ کی کہنے لگا ہوں تینوں وجہ دس دیاں کہنے لگی دس کہنے لگا پھر ہضم کر لیں گل نو کہنے لگی کی گل کہنے لگا میں حضور دا میلاد سنیا سی پھر میں میلاد چپ کے کرواندا رہیا وا اور سن میری گل میں میلاد والے آقا دا کلمہ بھی پڑھ لیا وے لیکن میں خفیہ رکھے راز کہ تسی سارے میرے نال لڑ پو گے اے سارا کچھ کوٹھیاں بینک بیلنس تے پلازے تے فیکٹریاں تے ملاں تے بچیاں دی اعلیٰ ترین اے حضور دے میلاد دا صدقہ ہی سارا کچھ کہنے لگی میں لڑ پئی ہوں نال میں کہا تو میرا نک وٹ چھڈیا برادری دے وچ انہوں نے کہا تیرا نک اگے ہے سی بلا انہوں نے کہا کلمہ میں پڑھیا تکلیف تینوں ہوندی پئی میں تیرے نال تیرے کو ایک وعدہ لینا چاہنا کہنے لگی کی کہنے لگا گل سن میں تو ہے میری بیوی میں تینوں دستا پیا جدوں میں فوت ہو جاواں نا تے میرے جسم نو اگ نہ لایا جی سنتے پہ جی کہ سنتے پہ جی سبحان اللہ. بیٹھے جی وہ بول کے تے دکھاؤ ذرا جدوں میں فوت ہو جاواں اگ نہ لایا جی کہنے لگی مینوں چڑھیا غصہ کہ تو اپنا مذہب چھڑ کے مسلمان ہو گئے میں غصے تک کہ کوئی مر کے دکھا میں تینوں اگ لواواں گی بولا کہ اچھا میں تینوں کہنا اگ نہ لائی کہنے لگی نہیں تو مر کے دکھا اگ لواواں گی کہنے لگا پھر سن میں مر جاواں گا تو اپنا زور لا کے دیکھ روی میرا مدینے والا اگ بجھا کے دکھا دے گا میں میلاد منانا نا وہ اگ نہیں لگن دے گا کہنے لگی کہ اے بھی سچا اندہ نبی بھی سچا اندہ مذہب بھی سچا انہیں جڑی گل کہی سی اندہ نبی سچا ہے واقعی انہوں اگ نہیں لگ دی پئی یہ میلاد دی برکت ہونا کہ امی پر انہوں اپنے اگ لگ دی کہ انہوں کرنا کیے انہوں نے کہا پتر کرنا کیے جنہ سائیاں دے ہمیں دے بچے مارو انہوں نے کہا مسلمانہ دے کو عالم دین بلاؤ مولوی بلاؤ وہ اپنے طریقے نالے نو غسل دین کفن دین تے دفنان انہوں نے کہا ٹھیک ہے جدو راہ صاحب جدو پتر ٹرے نا تے ماں نے پیچھو آواز ماری انہوں نے کہا گل سنو انہوں نے کہا امی ہن کی گل ہے کہنے لگی مولوی لین چلے جے انہوں نے کہا مولوی دو قسم دے سبحان اللہ. کھلے بولے جے ٹھلے بولے جے سبحان اللہ. امی وہ کہ دو قسم انہوں نے کہا کچھ مولوی مسلمانہ وچ ہے وہ بھی مسلمان ہی نے کچھ میلاد دے منکر نے تے کچھ میلاد دے عاشق نے میلاد دے جڑے عاشق نے وہ لے کے آیا جی چلے گئے جناب سنی عالم دین کو جی ساڑھے ابا جی فوت ہو گئے تے سی ہندو ابا جی نے غسل تسی دیو اپنے طریقے نال انہیں نال رہے صاحب نے کہا بسم اللہ تاری صاحب دا ساؤنڈ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے دیکھو انہاں دی محبت رائے علی اکبر صاحب نال
کتوں یہ سونڈ لے کے آئے نے سبحان تو پھر آئے بھی فی سبیل اللہ کیا بات سبحان جی اے ایڈی دوروں لیا کے سونڈ فی سبیل اللہ لا سکتے ہیں تسی فی سبیل اللہ بول نہیں سکتے سبحان انہاں جناب انہاں نال لیا مولوی صاحب نے 5-7 اور اپنے نمازی نال لین رائل اکبر صاحب نال لیا چلے گئے جا کے اپنے طریقے نال نہ وہ جناب غسل دیتا پھر نواں کفن پایا پھر پھلاں دے ہار پائے پھر عطر فلیل لایا اچھا کدی غور کیتا ہے کہ جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو انہوں غسل کیوں دیتا جاتا ہے انہوں نیا لباس کیوں پایا جاتا ہے پھلاں دے ہار کیوں پائے جاتے ہیں پھر خوشبو کیوں لائی جاتی ہے پھر مرن تو بعد جس بندے نو زندگی وچ کوئی سلام نہیں کرتا انہوں موڑیاں دے چک کے لے کے جاتے ہیں سبحان اللہ میرے کو ٹرک آ جائے بس آ جائے سائیکل آ جائے موٹر سائیکل آ جائے سارے پاوے انجینئر ہوئے تو پاوے کپتان ہوئے تو پاوے سیشن جج ہوئے وہ بھی گڈی پنا کھلار کے تھلے اتر کے تو میت کو سلام کرتا بے شک میت دا احترام کرنا ہے یار تیرا مریا دیکھ کنا مل پیا یہ صدقہ کملی والے دا بے شک سبحان اللہ یہ کدی اور کیتا ہے کہ یہ پھلاں دے ہاتھ تے نیا لباس تے غسل تے کفن یہ سارا انتظام کیوں کیتا جا رہا ہے پھر تیری ٹولی اٹھائی پورے موڈے ہوتے تے پھر جیڑا بھی نال رلتا ہے تے کلمہ شہادت پڑھتا ہے سبحان اللہ یا تو زندگی چ وضو نہیں کیتا مرن تو بعد تیرو سب تو پہلو وضو کرایا کیا بات سبحان اللہ تو عید والے دن بھی جے کپڑے نہیں پائے تے مرن تو بعد تیرو گھر جان لگیا نیا لباس کفن پایا یہ کیوں سارا کچھ کیتا گیا اس واسطے کہ جندہ کلمہ ساری زندگی پڑھتا پہ قبر بھی چون جنرل ملاقات ہو رہی ہے پاک صاف ہو کے جا جدو لے کے گئے نا جنازہ اٹھایا تو ہندہ کی دیکھو ذرا غور سویرے بندہ نماز پڑھ جاوے نا پڑھ دے امام پیچھے تے امام اگے نمازی پیچھے زور والے جاوے امام اگے نمازی پیچھے عصر والے مغرب والے عشاء والے فجر والے امام اگے مقتدی پیچھے خدا نہ خاص تھا اسے محلے میں جو اگر کوئی مقتدی فوت ہو جاوے تے آج امام پیچھے بھی ہو گئے سبحان اللہ نمازگاہ دے وچ امام پیچھے ہو گئے تے پھر انہوں کوئی پوچھنا اللہ نہیں ٹور نہ لگے پیا اللہ اللہ میاں صاحب فرما دینا کہ پہ جنہ لئی تو پاپ کمائے او کتے تیرے گھر پیر پسار ویڑے وچ بیو جدو ہندو دیکھتے رہے کہ جنازہ ہوتا پیا انہوں نے کہا یار جدو سلام پھیریا نا تو مولوی صاحب چلے تو انہوں نے راہ ڈک لیا انہوں نے کہا جی جانا نہیں انہوں نے کہا یار آپ ہی بلا کے لے آندا جی تم جان بھی نہیں دیں وہ کہنے لگے مولوی صاحب سانو ہن پتہ چلے کہ مذہب اسلام ہی سچا ہے بے شک سبحان اللہ جس باپ نے سانو ساری زندگی اپنی خوشیاں قربان ساڈے تے کر کے سانو پڑھایا لکھایا اینا کچھ دے کے گیا ہے اسی تے اپنے ہتھیوں نو اگ لانے پے یہ تے مذہب اسلام تو تھوڑا سچا ہے نا یار یہ میرے نبی دی آمد تو پہلے حضور دی آمد تو پہلے اس عالمی جہاں دا منظر کی سی تھی پیدا ہو جانی لوگ نفرت کر دے سن ٹویا کر کے زندہ دفر کر دے سن مٹی پا دے سن اگر باپ فوت ہو جاوے تو بڑا پتر ماں دے سر تے چادر دے کے تو میرا نکاح کر دینا سی اگر باپ بڑا ہو جاوے انہیں گلے چ رسا پا کے گھسیٹ کے مکے دے چوک چ منڈی رکھ دی سی باپ پتر کہندا سی لوگو میں اپنا باپ فروخت کرنا کسے لینا دینے پیسے چ لے لو ضعیف ہو جاوے تے پتر سکی ماں نو پکڑ کے جا کے بیت آندا سی انہوں نے اگر باپ فوت جس عورت دا خامد فوت ہو جاندہ سی نا تے انہوں تے اگ لانی سی انہوں نے
تے نال عورت زندہ جلا دیتی جاندی سی کہندے سن یہ منوس ہے اگر عورت ڈر کے جنگل چلی جاوے تے درخت نال بن کے چھری یا تیز آلہ لے کے تلوار لے کے وہ جسم کا ایک ایک عضو کٹ دے سن یہ تو میرے نبی دنیا تے آئے میرے نبی نے فرمایا باپ بیچنے والی چیز نہیں سویرے اٹھ کے اندی زیارت کرو رب مقبول حج دا سوال دے سبحان اللہ ماں نکاح پتر نہ کرے گناہ ہے ماں بیچنے والی چیز نہیں ماں دے پیرا چلے رب نے جنت بنائی ہے ماں کا احترام کرو حضرات ایک نوجوان کھڑا ہے اور نے کہا یا رسول اللہ اگر ماں باپ فوت ہو جان پھر کی کریے میرے نبی نے فرمایا جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر تے جا کے جڑا بندہ سورہ یاسین پڑھے گا نا رب ان دے 8 دنوں دے گناہ معاف کر دے گا اور ان دے والدین دے گناہ بھی معاف کر دے گا اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جس دن جیڑا بندہ اپنے ماں باپ کی قبر تے جا کے سورہ یاسین پڑھدا ہے جس دن وہ آپ فوت ہوئے گا رب فرشتوں کو کہے گا یہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کی قبر تے آ کے سورہ یاسین پڑھتا رہا وے لہذا اج آپ فوت ہو گئے 70,000 فرشتیاں کی گنتی رب رہے گا کہ تسی دی قبر تے قیامت تک بیٹھ کے پڑھو سواب لکھو وہ ہندو دے پترا نے جب دیکھا دیکھ کے حضور جب دیکھا نا کہ مولوی صاحب نے جی ملے تھے کہنے لگے گل سنو سانو پتہ چل گیا اسلام مطلب سچ ہے تے لہذا تسی ہن سانو بھی کلمہ پڑھو سی سارے مسلمان ہونے سبحان اللہ اے میلاد دی برکت آخری بات سنو بات اختتام طرف چلی حضور دا میلاد کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج